رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ پیارے ناظرین، آج ایک نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اس پروگرام کا نام ہے امت کی خیر خواہی۔ امت کی خیر خواہی کیا ہوتی ہے، اسے کرنے کی کتنی ضرورت ہے، اسے کرنے پر دنیا میں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور اس کے آخرت میں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کی فضیلتیں کیا ہے، انشاءاللہ الکریم آج کے اس سلسلے میں ہم جو ہے اسے سمجھنے اور سننے کی کوشش کریں گے۔ مختصر انداز میں اللہ نے چاہا تو آپ کو اس کی بریفنگ کی جائے گی۔ آج ہمارے ساتھ الحمدللہ دو مہمان خصوصی ساتھ میں ہیں جو امت کی خیر خواہی کا کام کر رہے ہیں، ہمارے حاجی غلام حسین صاحب احمد آباد سے، اور ہمارے عارف بھائی جو ہے یہ ممبئی سے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے GNRF، یہ امت کی خیر خواہی کا کام کر رہا ہے، اور اس کام کو انجام دینے کے لیے ہمارے یہ ذمہ داران ماشاءاللہ کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں غلام حسین صاحب اور عارف بھائی کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ غلام حسین بھائی ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ امت کی خیر خواہی کی بات کی جائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ مدینہ پاک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی کے ساتھ رات کو دیر رات میں دورہ فرما رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون اپنے گھر میں ایک ہنڈیا پر پانی رکھے ہوئے پانی کو گرم کر رہی ہے، اور بچے انتظار کر رہے ہیں گویا کہ کھانا پک رہا ہے، اور بچے کھانا کھانے کے لیے جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے اپنے کاندھوں پر سامان لے کر اس خاتون کے گھر آپ تشریف لے گئے، اور اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا، اور کھانا پکا کر جو ہے ان بچوں کو کھلایا، اور جب تک وہ بچے آرام نہ کر لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے گھر تشریف فرما رہے۔ پیارے ناظرین، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین کا، ہمارے صحابہ اکرام کا کیا طرز عمل تھا، امت کی خیر خواہی کا کیسا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ آئیے اسی نیت کے ساتھ کہ حضرت عمر کا صدقہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ہمارے صحابہ اکرام، ہمارے بزرگان دین کے طریقے پر ہم بھی عمل کرنے میں کچھ کامیاب ہو جائے۔ امت کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ GNRF یہ امت کی خیر خواہی کا کام کر رہا ہے۔ آج سمجھیں گے کہ GNRF جو ہے وہ کس انداز پر امت کی خیر خواہی کو لے کر چل رہا ہے۔ غلام حسین بھائی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ GNRF کو لے کر آپ حضرات چل رہے ہیں۔ GNRF میں بیسیکلی جو کام آپ کرتے ہیں اس کا کیا انداز ہوتا ہے، اور مستقبل میں آگے آپ کی کیا پلاننگس ہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ عز و جل، GNRF غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن یہ دعوت اسلامی انڈیا کا ایک ریلیف کا کام کرنے والا ایک پارٹ ہے، ویلفیئر کا کام یہ سارا ماشاءاللہ کر رہا ہے، اور اللہ پاک کی رحمت سے بہت اچھے انداز پر اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ کام ہو رہا ہے نظام کے ساتھ، سسٹم کے ساتھ۔ ویلفیئر کا جیسے آپ نے کہا کہ کام ہوتا ہے، ویلفیئر تو اس کی تو ڈیفینیشن بہت وسیع ہے، اور اس میں مختلف ڈپارٹمنٹس بھی آتے ہیں۔ تو آپ اور ہم جو GNRF کو لے کر چل رہے ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ کئی ڈپارٹمنٹس آپ نے بنائے ہوں گے۔ جی ہاں بالکل، اس میں ہم نے غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن کے تحت
الحمدللہ ہم نے 5 اندر ہم نے ذیلی شعبے بنائے ہیں. ایک ڈپارٹمنٹ کے 5 سب ڈپارٹمنٹ. جی 5 سب ڈپارٹمنٹ الحمدللہ بنائے ہیں. پہلا ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا اسی میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ہے. ماشاءاللہ. دوسرا ہمارا اس میں کام ہے پلانٹیشن کرنا ہے. تیسرا ہمارا اسی میں ہم نے ڈپارٹمنٹ بنایا ہے ریہیب سینٹر. یہ جو معذور بچے ہوتے ہیں جن کو تھیراپی اور ایکسرسائز کے ذریعے نارمل کیا جا سکتا ہے, ماشاءاللہ, تو ان کے لیے بھی ماشاءاللہ ہم یہ کام لا رہے ہیں. سبحان اللہ. چوتھا ہمارا کام ہے میڈیکل کو لے کر. انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد اس میں کلینک انشاءاللہ تبارک و تعالی قائم کرنے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پانچواں جو ہمارا کام ہے وہ اسکل انہانسمنٹ کو لے کر ہے الحمدللہ. تو اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ مزید آگے اس کی تفصیل پر بھی انشاءاللہ کوئی گفتگو اللہ پاک نے چاہا تو کریں گے. ماشاءاللہ. پیارے ناظرین, دیکھا آپ نے کہ دعوت اسلامی انڈیا جو ہے وہ پورا ایک ویلفیئر ڈویژن لے کر چل رہی ہے, اور اس کے کئی ڈپارٹمنٹس جیسے کہ ہمارے غلام حسین بھائی نے جو ہے وہ بیان کیا کہ ڈیزاسٹر میں کام ہو رہا ہے, پلانٹیشن میں کام ہو رہا ہے, اسکل انہانسمنٹ میں کام ہو رہا ہے, تو ریہیب پر بھی جو ہے وہ ورکنگ کرنے کی جو ہے وہ پروسیس ہے, اور اسی کے ساتھ اسکل انہانسمنٹ کی جو ہے وہ اس کے لیے بھی کوشش جاری ہے. تو آئیے ہم چلتے ہمارے عارف بھائی کی طرف. عارف بھائی, پلانٹیشن کا چونکہ ابھی موسم بھی چلا ہے اور اس پر جو ہے وہ کام بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ ہوا ہے اور نظر بھی آیا ہے, تو کیا آپ کے کیا ایکسپیرینس اس میں رہے, اور اس پلانٹیشن کو لے کر کس طرح آگے مزید آپ کا لے کر چلنے کا اس میں کیا پلاننگ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی پلاننگز تو کافی دور کی ہے. یعنی اگر آپ پلاننگ کی بات کریں تو ایک بہت اچھا انوائرمنٹ یہ بنانا ہے اور ہر فرد تک یہ اویئرنیس پہنچانی ہے کہ پودا لگانا ہے اور درخت بنانا ہے. کیا بات, ظاہر ہے ہم اس کی اویئرنیس کو لے کے, اس کی پلاننگز کو لے کے الحمدللہ عز و جل اچھے انداز میں چلیں, اور اس کی ٹھیک ٹھاک ورکنگ بھی رہی. ہم نے کوشش کیا کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس اور الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ایک اویئرنیس کیمپین کی جائے. یعنی پلانٹیشن کے تحت ہی ہم دونوں چیزیں کر دیں. ایک تو ہم خود پودے لگاتے ہیں, دوسرے اس کی اویئرنیس پہ بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں. ظاہر ہے مجھے وہ بات بار بار یاد آتی ہے کہ فرد سے معاشرہ ہے, کہ ایک پرسن جو ہے نا وہ 10 12 15 لگا سکتا ہے, لیکن ایسے مزید افراد مل جاتے ہیں پودوں کی کثرت ہو جاتی ہے. تو یوں بھی اس پلانٹیشن کے جو ہمارا کام ہے اس میں ہم زیادہ فوکس یہ کرتے ہیں کہ خود بھی لگائیں اور لوگوں کو اس کی اویئرنیس دیں, کیونکہ پودوں کو بھی بچانا ہے, مزید یہ پودے تاکہ درخت بنے. تو یہ ایک اویئرنیس ایک موٹیو کے ساتھ ماشاءاللہ الکریم ہمارا پلانٹیشن کا ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے. بالخصوص مقصد ہی یہی ہے کہ ہم جو بھی پودے لگائیں اس کو درخت بنائیں, تاکہ ایک بہت بڑی بریفنگ انوائرمنٹ کو لے کر, ہمارے کلائمیٹس کو لے کر, اور گلوبل وارمنگ سے تو ہر کوئی پریشان ہے, تو کیا انسان, کیا جانور, کیا دیگر مخلوق اللہ پاک کی, تو سبھی کا خیال رکھتے ہوئے پلانٹیشن مہم کو ہم نے اچھے انداز میں فوکس کیا کہ بھائی پودا لگانا ہے اور درخت بنانا ہے انشاءاللہ الکریم. ویسے پلانٹیشن کی بات کی جائے اور اتنے مختصر انداز میں آپ اس کو بیان کر دو, یہ آپ کی شان کے لائق ویسے ہوتا نہیں ہے کہ جو ہے وہ پلانٹیشن گویا کہ ایک پلے بٹن ہے ہمارے عارف بھائی کا, کہ پلانٹیشن بولے اور پھر عارف بھائی کے پاس جو ہے یہ وہ رک نہیں پاتے. ہاں, پھر یہ رک نہیں پاتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فیل جو ہے نا حاجی صاحب اس کو لے کر کہ یعنی ایک فیل ہوتا ہے کہ اس کو سیریس کیوں نہیں لیا جا رہا. اب انشاءاللہ اس کی تفصیل انشاءاللہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک پورا ہم اس کا پروگرام کریں گے پلانٹیشن کے ٹاپک پر, ضرور تو مزید انشاءاللہ تفصیل جو ہے وہ اس کو سمجھیں گے. تو یہ ہے کہ پلانٹیشن کی بھی حاجت ہے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی حاجت ہے, اسی طرح جو ہے لوگوں کے اندر اسکلز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, ریہیب کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بہت کچھ کام کرنے کی حاجت ہے. اس کو کرنے کے فوائد ہی فوائد ہیں, نہ کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے. اچھا, ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہے غلام حسین بھائی کہ آپ نے جو ہے وہ ریلیف کا کام کیا اور کہیں نقصان ہوا ہو؟ ریلیف کرنا یعنی مدد کرنا, مدد کرنے سے تو فائدہ ہی فائدہ ہے. جی جی, اس کا مطلب گویا کہ معنی ہی جو ہے وہ مدد کرنے کے ہے. تو یعنی گویا کہ یہ کام ایسا ہے کہ جس کے کرنے میں نقصان کے پہلو نظر نہیں آتے. بالکل, بس یہ ہے کہ شریعت کے مطابق ہو, لیگل تمام معاملات کے ساتھ ہو, اور ایک فریم ورک کے اندر ہو, فریم ورک کے ساتھ ہو, جذبات کے ساتھ اگرچہ ہو, لیکن وہ ہے نا کہ جوش میں مگر ہوش کے ساتھ, ایک دائرے میں ہو, تو یہ کافی فائدہ. جی جی, جذبات پر جذبہ جو اکثر رہنمائی کر دیتا ہے. یہ جو کام بہت سارے جب ہم کرتے ہیں تو بہت سارے مشورے بھی ہم کو آتے ہوگے کہ بھئی یہ بھی کرے, یہ بھی کرے, یہ بھی کرے, یہ بھی کرے. پھر تو اس کو کس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے اور کیا سارے مشوروں پر عمل کیا جاتا ہے, کیا ترکیب کیا ہوتی ہے ہماری؟ اس کے لیے یوسف بھائی ہم جیسے کہ کوئی مشورہ ہمیں دیتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے, جیسے مشورے کئی آئے ہیں کہ بھئی کسی نے کہا کہ آپ اجتماعی شادی کروائیں. اچھا, اچھا کام ہے یار, بہت اچھا کام ہے.
کسی نے کہا کہ آپ یتیم خانے قائم کریں. ہم اجتماعی شادی یعنی ہو سکتا ہے ناظرین ہمارے جو ہے وہ اس کو نہ سمجھ پائے ہو کہ بھائی اجتماع تو سنا ہے ہم نے, اور یہ اجتماعی شادیاں کیا ہوتی ہے؟ اجتماعی شادی یعنی اجتماعی طور پر جمع کر کے بہت سارے لوگوں کے نکاح ایک ساتھ کروانا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کم بجٹ میں کام بھی ہو جاتا ہے, اور جو ایک دم غریب طبقہ ہے اس کے لیے بھی نکاح کرنا آسان ہو جاتا ہے. ابھی ناظرین یہ سوچ رہے ہوگے کہ بہت اچھا کام ہے, کام کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے اور جو ہے وہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ناظرین کی تمنا ہو رہی ہوگی, خواہش ہو رہی ہوگی کہ دعوت اسلامی انڈیا اس طرف بھی آئے. ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے مقامات پر جب جانا ہوتا ہے, اور بالخصوص رکن شورا عارف باپو کے ساتھ یا بڑے ذمہ داران کے ساتھ جب جدول ہوتا ہے, تو بہت سارے مشورے آ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بھی کرے, یہ بھی کرے, یہ بھی کرے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ریلیف کا تو کام بہت بڑا ہے. بہت بڑا. جی آپ کنٹینیو کریں. دیکھیے غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن بہت کچھ کر سکتا ہے, لیکن سب کچھ نہیں کر سکتا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سب کچھ ہم نہیں کر سکتے. ہمارا بھی ایک دائرہ ہے, اور ہم چونکہ ایک ہمارا پیارا ملک ہے, ہم اس کے قانون کو, شرعی تقاضوں کو, تحفظات کو, پھر ہم ایک تحریکی لوگ ہیں, تو تحریک کے بھی تحفظات کو ہمیں دیکھ کر کام کرنا ہوتا ہے. تو ہم ہر کام کریں ایسا ضروری نہیں ہے, لیکن اور دوسرے لوگ کر رہے ہیں یہ کام, تو ظاہر ہے دوسرے کر ہی رہے, تو ہم ایسا کریں جو دوسرے نہیں کر پاتے ہوتے. صحیح, جہاں دوسرا نہیں پہنچ پاتا ہوتا ہے وہاں ہم پہنچے. ماشاءاللہ, یعنی ایک بہت اچھی سوچ ہے کہ جو لوگ دوسرے کر ہی رہے ہیں تو وہ کام کر کے اتنے فوائد نہیں ملے گے, لیکن جو دوسرے لوگ نہیں کر پا رہے ہیں اور اس کو اگر ہم کریں تو اس کے فوائد جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں. امت کو زیادہ فائدہ ملے گا اس سے. ماشاءاللہ. بیسیکلی یہ جو کام ہے ریلیف کا, یہ لوگوں پر رحم کرنے والا کام ہے, یہ لوگوں پر شفقت کرنے والا کام ہے, لوگوں کی محتاجی دور کرنے والا کام ہے. اس کی فضیلت بھی بڑی ہے, اور اس کو نہ کرنے پر جو ہے وہ وعید بھی ہے. روایت ہے, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. اللہ اکبر. یعنی کتنی وہ تشویش کی بات ہے کہ اگر ہم لوگوں پر رحم کرنے پر قدرت رکھتے ہیں, بہت سارے حضرات ہوتے ہیں کہ جو قدرت رکھتے ہیں, اب ہر کوئی جو ہے وہ فزیکلی طور پر مدد نہیں کر سکتا, ہر کوئی جو ہے وہ پیسہ دے کر مدد نہیں کر سکتا, ہر کوئی جو ہے وہ مشورہ دے کر مدد نہیں کر سکتا. مدد کرنے کے بھی مختلف انداز ہیں, الگ الگ فریم آف ریفرنس ہے جس طرح سے آپ مدد کرنے کو پسند کریں. تو یہ ظاہر ہے جیسے آپ بتا رہے تو مجھے وہ ساری چیزیں ریکال ہو رہی کہ مدد کرنے کے بہت طریقے ہو سکتے ہیں, بس بندہ اچھی نیتوں کے ساتھ یعنی رحم کرنے کے وہ جو لوازمات ہیں اس کو پکڑ کر کرے تو بندے کا ذہن بن جائے نا جی کہ مجھے مددگار بننا ہے. بندہ اگر اپنا یہ ذہن بنا لے, اور آج کے اس پروگرام میں ناظرین میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ذہن بنا لیں کہ میں نے مدد کرنی ہے. اب یہ دیکھیں کہ بھئی میں نے مدد کہاں کرنی ہے اور میں کہاں مدد کر سکتا ہوں. میں اپنے گھر میں مدد کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے, میں اپنے رشتہ داروں کی مدد کر سکتا ہوں, یہ بھی کیا خیال ہے, یہ بھی تو ایک امت کی خیر خواہی ہے. پتہ چلا کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بھئی دنیا والوں کی تو خیر خواہی کرنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور گھر میں آزمائش ہو رہی ہوتی ہے, آس پاس والے جو ہے وہ محروم ہو جاتے ہیں. یہ گھر کی بات سے مجھے یاد آ رہا ہے, ایکچول میں جیسے یہ ویلفیئر کے کام یہ 10 15 20 سال سے یہ کافی یعنی سمجھ لیجئے نظر آ رہے ہیں. آج سے اگر 25 سال 50 سال پہلے ہم دیکھتے ہیں تو کون سی این جی او تھی, کون سا ویلفیئر تھا, لیکن پھر بھی سب کے کام ہوتے تھے. یہ ہوتا تھا کہ فیملی کلچر ہوتا تھا. واہ ماشاءاللہ, فیملی کلچر ہوتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ویلفیئر کا کام کیا ہے, سبحان اللہ, امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت میں مقیم جو لوگ ہوتے تھے, یعنی جو رہائشی ریسیڈینشل, جیسے میں اکولا میں رہنے والا ہوں تو اکولا میں رہتا ہوں, لیکن اب آپ بمبے میں رہنے والے اور ہم جو ہے وہ مسافر ہے, غلام حسین بھائی اور میں جو ہے وہ باہر سے آئے, میں اکولا سے آیا ہوں, غلام حسین بھائی احمد آباد سے آئے, تو ہم ان معنوں میں مسافر ہوئے. اور ہمارے عارف بھائی جو ہے وہ چونکہ ممبئی کے رہنے والے ہیں تو یہ مقیم ہوئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت میں مقیم لوگوں کے علاوہ مسافر و مہمان کے حقوق کا بھی پورا اہتمام کیا جاتا تھا. سبحان اللہ, اور ان کے لیے فرمایا گیا کہ ان کے لیے باقاعدہ مسافر خانے بنائے جاتے تھے. جی ماشاءاللہ, مہمان خانے بنائے جاتے تھے. جی جی, جہاں وہ جو ہے جو باہر سے آتا ہے اس کے رکنے کا اہتمام کیا جاتا تھا. تو گویا یہ بھی ایک ریلیف کا کام تھا. ریلیف
تو یہ کام جو ہے وہ آج ہم کر رہے ہیں ایک این جی او کی شکل میں, ایک تنظیم کی شکل میں, ایک دعوت اسلامی انڈیا کے تحت. لیکن اسلام میں جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ صلہ رحمی کرنا, لوگوں کی مدد کرنا, یہ ایک بہت بڑا اسلام نے اس پر درس دیا ہے. اور اسلام کی جو ہے بہت بڑی اس پر رہنمائیاں اور کئی احادیث اس پر ملتی ہے کہ لوگوں پر رحم کریں, لوگوں کی مدد کریں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کام کیے, جو لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت آئی, تو وہ کیا تھا؟ وہ خیر خواہی تو تھی, وہ لوگوں کی مدد ہی تو تھی, الحمدللہ, جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے دل جیت لیے. اب صادق و امین بھی ہے نا, پہلے سے کہ امانت دار بھی تھے, بہت زیادہ سچ بھی بولا کرتے تھے, اور خیر خواہی کا جذبہ ظاہر ہے ان سے بڑا آئیڈیل ہمارے پاس ہے کون؟ لوگ اپنی امانت رکھوایا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی امانت کی حفاظت کرنا, یہ بھی بہت بڑا خیر خواہی کا کام ہے. بالکل. تو امت کی خیر خواہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی, اور آج تک جو ہے اس کو لوگ لے کر چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ قیامت تک جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اچھا غلام حسین بھائی, آپ نے جو 4-5 جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ بیان کیے, انشاءاللہ الکریم ناظرین اس ایک ایک ڈپارٹمنٹ کی کیا فضیلت ہے اور اس کو کس انداز سے کیا جا سکتا ہے, اور اس میں کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہے, انشاءاللہ اس کی تفصیل اللہ نے چاہا تو آئندہ کے سلسلوں میں بھی جو ہے وہ ہم اس کو تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن میں چاہوں گا کہ مختصر آپ اگر ڈیزاسٹر کا ایک تعارف بیان کر دیں کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو کام ہوتا ہے, تو یہ تو روز تو ہوتا نہیں ہے, کب یہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے ہمیں؟ پھر میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو کام ہے یہ بہت وسیع کام ہے, بہت بڑا کام ہے. ہاں, جیسے کہ زلزلہ آ گیا, کہیں سمندری طوفان آ گیا, پھر پانی کا طوفان آ گیا, سیلاب آ گیا, خبریں چل رہی ہے, اللہ آزمائش اللہ عافیت کرے ہمارے لیے. اسی طرح کہیں ایسا ہوتا بہت زوردار بارش ہو جاتی ہے, پھر جہاں پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہاں بارش تو ہوتی ہے لیکن پھر لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے, جو پہاڑ ہوتے ہیں نا وہ ٹوٹ کے گرتے ہیں. پھر کوئی قدرتی اور حادثے ہو جاتے ہیں, جیسے ابھی پچھلے دنوں ٹرین حادثہ ہوا ہے نا, تو اس طرح کے حادثے ہو جاتے ہیں. اچانک آنے والی کوئی آفت اور مصیبت جو لوگوں پر ہوتی ہے, تو اس میں ہم جا کر کام کرتے ہیں. مزید کھانا کھلانا, اچھا ماشاءاللہ, غریبوں کو پانی پلانا, ان کی دیگر ہیلپ کرنا, ان کے اور بھی مدد کرنا, یہ سارے بھی کام ماشاءاللہ اس میں شامل ہیں. ماشاءاللہ اس پر انشاءاللہ تفصیلی جو ہے وہ اللہ نے چاہا تو پورا ایک سلسلہ آئندہ جو ہے وہ ہمارا ہوگا, اور انشاءاللہ ناظرین جو ہے وہ آئندہ سلسلوں میں آپ دیکھ سکیں گے کہ امت کی خیر خواہی دعوت اسلامی انڈیا کس انداز پر کر رہی ہے اور اس کی فضیلتیں کیا ہے, اور میں اس کو کس طرح کر سکتا ہوں. میں نے اپنے ذریعے سے آج تک کتنے حضرات کی, کتنے لوگوں کی خیر خواہی کی, اور آگے میرا کیا پلان ہے. تو ہر ایک کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ خیر خواہی کے اندر اپنا حصہ ہم ضرور ملائے. پیارے ناظرین, آئیے مختصر جو ہے وہ کچھ ویڈیوز ہمارے پاس ہے جو جی این آر ایف نے پچھلے دنوں ڈیزاسٹر میں کام کیے اور مختلف انداز پر کام کیے, اس کی مختصر جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں. رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر, مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا. کیجئے سب شجر کاری, کیجئے سب شجر کاری, دین و دنیا کے فوائد ہیں لیے یہ شجر کاری. پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی گئے شجر کاری. کیجئے سب شجر کاری, کیجئے سب شجر کاری. ماشاءاللہ ناظرین, دیکھا آپ نے کہ دعوت اسلامی انڈیا کس انداز پر کام کر رہی ہے. ہو سکتا ہے ناظرین کہ آپ کا ذہن بن رہا ہوگا کہ میں بھی اپنا حصہ ملاؤں, میں بھی دعوت اسلامی انڈیا کا ساتھ دوں. تو انشاءاللہ الکریم غلام حسین بھائی اور ہمارے عارف بھائی سے سمجھیں گے کہ اس میں آپ اپنا حصہ کس طرح ملا سکتے ہیں. اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ عارف بھائی جو ڈیزاسٹر پر تو ماشاءاللہ ہمارے غلام حسین میں نے بیان کیا, اس کے پہلے آپ نے پلانٹیشن پر بات کی,
لیکن جو دیگر ڈپارٹمنٹ ہے جیسے اسکلس، آپ نے کہا کہ اسکل انہانسمنٹ کا کام ہم کر رہے ہیں، تو اس کو لے کر یعنی کیا آپ کی پلاننگ ہے؟ اور یہ بیسیکلی یعنی اسکل انہانسمنٹ یہ ہے کیا؟ اصل میں احساس کمتری جو ہے نا، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، یہ ساری چیزیں یہ دھیرے دھیرے ایک بڑی تعداد بچوں میں آتا جا رہا ہے، جس وجہ سے وہ ڈپریشن کا، انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں۔ اب کون نہیں چاہتا کہ میں کلاس میں فرسٹ آؤں، کون نہیں چاہتا کہ میں اچھی انگلش بولوں، کون نہیں چاہتا کہ میں اچھا کمپیوٹر کو مینیج کروں، مجھے آئی ٹی کی بھی انفارمیشن ہو۔ تو ان ساری چیزوں کی جو بچے کمیاں محسوس کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو فوکس کرتے ہوئے الحمدللہ عز و جل اسکل انہانسمنٹ کے لیے ہم پلان کر رہے ہیں، جس میں الحمدللہ عز و جل ہم نے اس کی 1-2 کلاس بھی شروع کی ہے ڈیمو کے طور پہ، کچھ بچوں کو ہم نے ہائر بھی کیا ہے، بالخصوص جامعۃ المدینہ جیسے عالم بنانے کے مدرسے، حافظ بنانے کے مدرسوں کو ہم نے ٹائی اپ کیا ہے، اور کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ان سے کاؤنسلنگ کریں، اور کاؤنسلنگ کے بعد ان کی طبیعت کو سمجھیں، ان کے مزاج کو سمجھیں، اور ان کی طبیعت اور مزاج کے مطابق انہیں اسٹڈیز پرووائڈ کرے، انگلش کی اسٹڈیز ہیں، کمپیوٹر اسکلز ہیں، اور جنرل گفتگو کے آداب جو ہوتے ہیں نا، اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ایک حصہ ہے، جس میں اسکلز پر ماشاءاللہ الکریم ہم الحمدللہ عز و جل وہ مدارس جہاں پر جو ہے وہ دنیاوی تعلیم نہیں دی جاتی یا دی جاتی ہے تو ایک اکیڈمک لیول پر دی جاتی ہے، تو ان طلبہ اکرام، ان اسٹوڈنٹس کے اندر جو ہے اسکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ بس وہ یہ کہ ایک موٹیو ان میں آئے، ایک یعنی وہ سیلف موٹیویشن ان میں آئے، اور وہ احساس کمتری سے دور ہو، کہیں ایسا نہ وہ فیل کرے کہ کاش پہلے انگلش بھی سیکھ لیتا، کاش میں عربی تو اچھی بول سکتا ہوں لیکن انگلش نہیں بول سکتا ہوں، یہ احساس کمتری کہیں، حالانکہ عربی کا اچھا بول لینا یہ تو مطلب بہت اونچی بات ہے نا، بہت زبردست، بہت بڑی بات ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عربی، جنت کی زبان عربی، جنت کی زبان عربی ہے۔ تو یہ لیکن ایک ہوتا ہے بعض اوقات نا کہ ماحول کو دیکھ کر بندہ بولتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ اس میں، اس فیلڈ میں، اس شعبے میں میں کمزور جا رہا ہوں۔ جی، ایک طرح سے مائنڈ کبھی سیٹ ہو۔ کبھار ایسا دیکھا ہے کہ مذہبی طبقہ ہوتا ہے نا، مذہبی طور پر تو بہت نالج ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں جہاں پر وہ انگلش کا یا دنیاوی کلچر زیادہ ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا اپنے آپ کو یہ سمجھ لو کہ احساس کمتری، گلٹی فیل محسوس بعض اوقات کرتا ہے۔ غلام حسین بھائی کہ مذہبی طبقے سے جو ہے نا وہ لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کو انگلش بھی آنی چاہیے، ہاں، ان میں ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے، ان میں پروفیسر بھی ہونے چاہیے۔ اچھا، کسی ڈاکٹر سے جو ہے نا وہ کسی نے یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ بھائی آپ عالم کیوں نہیں بنے؟ صحیح بات ہے، ایسا ہی اچھا، کسی ڈاکٹر کے حوالے سے یہ ذہن نہیں بنتا کہ یار یہ حافظ بھی ہوتا، یہ عالم بھی ہوتا، یہ مفتی بھی ہوتا، لیکن مفتی کے حوالے سے، عالم کے حوالے سے لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ بھائی یہ ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، پروفیسر بھی ہونا چاہیے، انجینئر بھی ہونا چاہیے، تو اس کو یہ بھی آنا چاہیے۔ ہاں، دنیاوی لیول پہ اس کا ایک معیار ہو، ایک اسٹیٹس ہو، جس کی وجہ سے وہ ایک نمایاں نظر آئے، جب وہ بولے تو نمایاں نظر آئے، جب اس سے کچھ چیزوں پہ کوائری کی جائے تو ان کوائریز کو ڈیولپ کرنے کا کام الحمدللہ عز و جل اسکل انہانسمنٹ کے ذریعے سے ماشاءاللہ الکریم شروع ہو چکا ہے۔ ہم مزید اس میں اپروچز بڑھا رہے ہیں اور اس کو اچھے انداز میں آگے لے کر ورک کرنے کی ماشاءاللہ الکریم کوشش کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کام کو سب سے پہلے جو ہم سٹارٹ لے رہے ہیں وہ جو مدارس کے جو طلبہ ہیں ان کو لے کر ہم لے رہے ہیں، تاکہ سب سے پریورٹی ان کو دی ہے، پہلی اہمیت ان کو دی جا رہی ہے کہ پہلے یہ ان پر ہم یہ کام کریں، اور پھر انشاءاللہ ان سے تجربات لیتے لیتے پھر انشاءاللہ ہم عوام کے لیے بھی یہ کام لائیں گے۔ اللہ کرے جلد وہ دن آئے کہ یہ شعبہ ہمارا بہت زیادہ جو ہے وہ عروج پر ہو انشاءاللہ الکریم، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور ویسے دیکھا ہے کہ دعوت اسلامی انڈیا نے جو کام اپنے ہاتھ میں لیا ہے الحمدللہ جو ہے یہ عروج پر پہنچا ہے اللہ کی رحمت سے۔ ابھی پچھلے دنوں جو پلانٹیشن ہوا ہے ہماری مثال ہے نا کہ کہاں مطلب مذہبی طبقے والوں کا ذہن تھا کہ یہ پودے لگائے، حالانکہ پودا لگانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسلام میں جو ہے اس کا ایک بہت بڑا رول ہے، اسلام ایک ہسٹری ہے پوری۔ جی بالکل، پلانٹیشن کو لے کر اگر میں بات کروں تو جو فارس کے لوگ ہیں ان کے بارے میں، پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو یہ جو ماشاءاللہ الکریم صحابہ کرام کا بھی انداز، شجر کاری کرنا، پودے لگانا اور کھیتی باڑی کرنا، تو یہ ماشاءاللہ ہمارے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو باغ مشہور ہے، جی آج بھی مشہور ہے، آج بھی مشہور ہے، اور لوگ جاتے ہیں زیارت کے۔ الحمدللہ مجھے بھی سعادت ملی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باغ کی زیارت کی، تو الحمدللہ اللہ کرے کہ ہمارے جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سب کو بھی جو ہے وہ مدینے کی باداب حاضری نصیب ہو، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں کس انداز پر پلانٹیشن کیا گیا ہے یہ دیکھنا نصیب ہو۔ اور چلے اگر ہم جو ہے وہ بات نکلی ہے نا حضرت سلمان فارسی کے باغ کی،
تو باغ جو ہے وہ اب ہر کوئی جا کر نہیں دے سکتا ہے، تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہم جو ہے وہ ناظرین کو مختصر جو ہے وہ باغ کی جھلکیاں بھی دکھا دیں۔ ناظرین یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے، یہ مدینہ پاک میں ہے اور اس کی ایک پوری ہسٹری ہے، آپ اس کو جو ہے وہ پڑھے سمجھے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پلانٹیشن جو ہے اس کی ویلیو اسلام میں کتنی بڑی ہے۔ تو آئیے غلام حسین بھائی میں اپنی بات کو آگے لے کر بڑھتا ہوں، جیسے ریہیب پر آپ نے بات کی کہ ریہیب پر ہم کام کریں گے، تو ریہیب ہوتا کیا ہے اور اس میں کام کرنے کی کیا وجہ، کیا کیوں ذہن بنا کہ اس میں کام کیا جائے؟ ریہیب جو ہے یہ بہت طریقے کے ریہیب ہوتے ہیں۔ اچھا، بچوں میں ہوتا ہے، جوانوں میں ہوتا ہے، بوڑھوں میں ہوتا ہے، خاص کر مریضوں میں ہوتا ہے۔ کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس مرض کیا یہ کوئی بیماری ہے ریہیب؟ نہیں، ریہیب بیماری نہیں ہے، اچھا، یہ ایک سینٹر ہے، یہاں پر ایکسرسائز اور تھیراپی کے ذریعے ان کی جو تکلیفیں ہوتی ہے جسمانی اس کو دور کیا جاتا ہے۔ اوکے، یہ ہے۔ تو ہم جو ریہیب پر جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ ہے 0 سے لے کر 7 سال کے بچوں کا کام، ماشاءاللہ، جو پیدا ہوتے ہیں بچے جن کی ولادتیں ہوتی ہیں، اور 7 سال کے جو بچے ہوتے ہیں گرلس ہو یا بوائز ہو، تو ان میں کوئی معذور ہوتے ہیں، بعض اوقات کئی بچے چل نہیں پاتے ہوتے ہیں، ہاتھ سے معذور ہوتے ہیں، ہے نا، دماغ سے کچھ معذور۔ آپ نے ایسے بچے دیکھے ہوں گے کہ بچہ 10 سال کا ہے لیکن اس کا مائنڈ جو ہے وہ 2 سال کا ہے۔ صحیح، ایسے بہت ساری جگہوں پہ دیکھے ہوتے ہیں، نارملی ہمارے گھروں میں ہوتا نہیں، لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی پچھلے دنوں ہم نے سیو نیچر پروگرام کیا، اس میں میں نے یہ ڈپارٹمنٹ کا تعارف کروایا کہ بھائی ہم اس پر بھی کام کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایک شخص اٹھ کے بعد میں آیا ملاقات کے لیے، بولے میری بچی بھی معذور ہے اور اس کو ایسی تکلیف ہے کہ اس کو ہر 4 مہینے میں 1 کروڑ روپے کا انجیکشن لگایا۔ یا اللہ، اب وہ اتنا کیپیبل پرسن نہیں تھا کہ وہ 1 کروڑ روپے خرچ کر سکے۔ تو کیا آپ کروڑوں کے انجیکشن بھی لگوائیں گے؟ نہیں، ایسا تو میں نہیں کہہ رہا۔ ناظرین اس کو کلیئر ہو جائے نا ناظرین، جی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ امیدیں لوگوں کو وابستہ ہو جائیں۔ ہاں، نہیں میں اس طرف نہیں، میں یہ بیماری کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی بیماریاں لوگوں میں ہوتی ہے اور اس وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو ایسے بچے جو ڈیولپ نہیں ہو پاتے ہوتے ہیں جسمانی طور پر، کئی لوگوں کی زبانیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈیولپ نہیں ہوتی ہے، تو ان کو تھیراپی کر کے، ان کو ایکسرسائز کروا کے، بول کر، اس طرح کے اس کے بھی اندر پارٹ ہوتے ہیں۔ اس طرح سے اگر ڈیفائن کروں، غلام حسین بھائی، عارف بھائی بھی اس پر تھوڑا سا رہنمائی کیجیے گا، کہ ایسے بچے جن کے اندر اس طرح کی جو ایک معاملات ہے، اس میں کمزوری ہے بولنے میں، چلنے میں، تو اس پر خصوصی اگر دھیان دے دیا جائے، ایکسٹرا ورک ان پر کیا جائے، ایکسٹرا ان پر توجہ دی جائے، تو یہ لیول پر آ سکتے ہیں، نارمل ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ بالکل درست نہیں ہو سکتا۔ آپ کی توجہ، جیسے انہوں نے تھیراپی کا کہا، تو بہت ساری سی تھیراپیز ہیں، ان تھیراپیز کی وجہ سے ان کی وہ جو ایب نارمل جو کنڈیشنز ہیں ان کو نارمل کیا جا سکتا ہے، بولنے میں ہوں یا چلنے میں ہوں، کسی بھی طرح کی ایکسرسائز کے ذریعے سے، باقاعدہ سے ایک پورا یعنی بریف ڈسکشن ہے وہ، تو اس چیزوں کے ذریعے سے، کیونکہ ظاہر امید ہے بالکل کہ امیدیں قوی ہوتی ہیں کہ ان تھیراپیز کے ذریعے، ان ایکسرسائز کے ذریعے سے، کیونکہ ان کے باقاعدہ وہ مینٹرز ہوتے ہیں جو ان کو ڈیل کرتے ہیں، اس کے اسپیشلائزرز ہوتے ہیں، اس کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، تو اس کے اسپیشلسٹ کیا کرتے ہیں، ان کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں، ان کنڈیشنز کے حساب سے ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی تھیراپی کرتے ہیں، ٹریٹ کرتے ہیں۔ ٹریٹ کرنا جو ہے نا، یہ ڈیلی ہوتا ہے۔ اچھا، ڈیلی ان کو تھیراپی سینٹر پر لے جاؤ، ریہیب پر، اور وہ ڈیلی لے کے جائیں گے، پھر وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو بھی جس کی تکلیف ہوتی ہے اس حساب سے اس کو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ ہم صحیح سلامت ہیں، اللہ کا بڑا احسان، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ناظرین اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم سلامت ہیں، ہمارے بچے سلامت ہیں۔ ہاں، جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ کچھ معاملہ ہو سکتا تھا لیکن کم ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ریہیب کی جو بات ہوئی ہے، تو جو میں جو سمجھ پایا وہ یہی ہے کہ اس پہ خصوصی توجہ دی جاتی ہے، اور گھر میں عموماً اس طرح کی خصوصی توجہ دے نہیں پاتے، تو یہ ریہیب سینٹر میں آ کر جو ہے اسپیشل تھیراپی کے ذریعے، اسپیشل ایکسرسائز کے ذریعے سے اور مختلف انداز کے ذریعے سے جو ہے وہ ان کی جو باڈی کو ڈیولپ کرنے کا کام، ان کی جو فیلنگز کو ڈیولپ کرنے کا کام، اور اس طرح جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اس کو کرنے کے لیے جو ہے وہ دعوت اسلامی انڈیا جو ہے
وہ غور کر رہی ہے, غور و فکر کر رہی ہے, انڈر پروسیس ہے کہ یہ اس کام کو ہم کریں. بالکل. اب ناظرین سے میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کام میں بھی اپنا حصہ ملائیں, کیا خیال ہے غلام حسین بھائی؟ بالکل ہونا چاہیے, اور یہ تو سب کے لیے کام ہے. ریہیب میں اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر چل رہا ہے, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے ذمہ داران سے کانٹیکٹ کریں. ہو سکتا ہے کہ ہم نے سوچا ہے اور آپ نے اس پر بہت کچھ ورک پہلے کیا ہوگا, اور مل جل کر جو ہے وہ کوئی اچھی راہ نکل جائے, کوئی جو ہے وہ امت کی خیر خواہی والا کام ہو جائے. خیر خواہ کہ ہمارا پروگرام ہی ہے امت کی خیر خواہی کرنا, اور بیسیکلی آج ہم بیٹھے ہی اسی لیے ہے کہ مل جل کر جو ہے وہ امت کی خیر خواہی کرنے میں کچھ ہم کامیاب ہو جائے. بالکل. اچھا, یہ تو ایک ریہیب کی بات. ویسے جنرل اگر میں بات کروں غلام حسین بھائی, کہ ذہن بنا ہوگا بھی نا دیکھنے والوں کا, یا بعد میں بنے گا, یا کوئی چاہتا ہے کہ بھائی میں جو ہے نا ریلیف کا کام کروں, تو کیا خیال ہے, کیا وہ ہمارے ساتھ مل کر اگر کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی ممبرشپ فارم ہوگا یا کیا ہوگا, وہ کیسے رابطہ کرے, کیا انداز اختیار کرے کہ وہ بھی ہمارا پارٹ بن جائے؟ جی, اس کے لیے جو ہے ہمارے سب ڈسٹرکٹ وائز ذمہ دار الحمدللہ GNRF کے بنے ہوئے ہیں. یہ ان سے سب ڈسٹرکٹ نہیں, ہر ڈسٹرکٹ پر. اچھا, ہر ڈسٹرکٹ پر ہمارے ذمہ دار بنے ہوئے, ان سے رابطہ کریں, یا پھر اگر وہ نہیں ملتے ہیں کسی بھی ذمہ دار سے یہ رابطہ کر لیں, تو انشاءاللہ ان کے ذریعے ہم اس کا ایک اپنا ایک سسٹم ہے غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن کا, کہ ہم اس میں ممبرشپ لیتے ہیں اور ان کے بیک گراؤنڈ اور ان کے حوالے سے تفصیل بھی معلومات لیتے ہیں, تاکہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ آئے اس کی وجہ سے, ہے نا, کیونکہ یہ کام بہت بڑا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے احتیاط کرنا ضروری ہے. اب اس میں بھی مختلف طریقے سے لوگ حصہ لے سکتے ہیں. ایک تو وقت دینے والے وقت دے سکتے ہیں. جی بالکل. تو جو وقت دینے والے ہیں وہ سینٹرز پر آئے, مراکز پر آئے, ذمہ داران سے ملاقات کریں, اور اس میں جو ہے وہ ممبر کس طرح بن سکتے ہیں اس کی معلومات حاصل کریں. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ جو ہے وہ اگر کوئی ڈونیشن دینا چاہتا ہے تو وہ دعوت اسلامی انڈیا کے ذمہ داران سے رابطہ کرے, یا جو ہے وہ فی الحال جو اسکرین پر ایک لنک چل رہی ہے تو اس لنک کو اپنے پاس سیو کر لیں, اور وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ڈونیشن جو ہے وہ دیتا رہے. اس میں زکوٰۃ کی رقم بھی دی جا سکتی ہے, اس میں نافلہ کی رقم بھی دی جا سکتی ہے. زکوٰۃ کی رقم الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کا یہ ڈپارٹمنٹ مستحقین تک پہنچاتا ہے. جو لوگ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہے, الحمدللہ دعوت اسلامی پوری شرعی رہنمائیوں کے ساتھ دعوت اسلامی انڈیا جو ہے یہ کام جو ہے وہ انجام دیتی ہے اللہ کی رحمت سے. اچھا, ریہیب کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کلینک بھی ایک بہت بڑا کام ہے, اور بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. بالکل. تو کیا خیال ہے عارف بھائی, کب شروع ہونے جا رہا ہے آپ کا کلینک؟ بہت جلد ہوگا انشاءاللہ, کمنگ سون کے آگے ہم ڈیٹ بھی انشاءاللہ مینشن کر دیں گے. اصل میں حاجی صاحب یہ کام بہت بڑا ہے, اور ایک بہت بڑے ویژن کے ساتھ کرنا ہے, اور جب ویژن بہت بڑا ہو نا تو قدم بھی مضبوط رکھنے ہوتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں پاورٹی, غریبی جو ہے یہ کہیں نہ کہیں انسان کو توڑ بھی دیتی ہیں. پھر علاج اگر مہنگا ہو تو بندہ مزید ڈپریشن اور انزائٹی کی طرف بڑھ جاتا ہے. تو کوشش یہ ہے کہ مدنی کلینک کے ذریعے نچلا طبقہ جسے ان معنوں میں علاج کی جو خرچے ہیں یہ بہت زیادہ برداشت نہیں کر پاتے, جی, اور یہ اس علاج سے ٹوٹ کر کہیں نہ کہیں وہ علاج سے بھاگ رہے ہوتے ہیں, علاج سے بھاگنے کی وجہ ہوتی ہے اس پہ لگنے والا بڑا خرچ. تو کوشش یہ ہے کہ مدنی کلینک کے ذریعے منیمم رقم میں جو ہے اس شخص کا علاج ہو جائے, شروعات میں علاج ہو جائے, جی, تاکہ بیماری بڑھے نہ. ظاہر ہے کیونکہ میڈیکل کیمپس تو ہم الحمدللہ عز و جل کرتے ہی ہیں, جس میں ہم بیماری کو ایڈریس کر ہی لیتے ہیں, اور اس کے بعد ماشاءاللہ الکریم مدنی کلینک کے ذریعے بالکل آسانی سے اس کا علاج کر دیا جائے, اور بندہ علاج کے رقم یا دیگر چیزوں سے کترائے بھی نہ. تو انشاءاللہ الکریم مدنی کلینک کے ذریعے کم پیسوں میں اچھے انداز میں اچھے سے اچھا انشاءاللہ مدنی کلینک کے ذریعے علاج ہم پرووائڈ کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اس کی ایک خوبصورتی بتاؤں میں, یہ کلینک جو ہم قائم کر رہے ہیں اس کی بہترین خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں ہم نے میل ڈاکٹر میل پیشنٹ, فیمیل ڈاکٹر فیمیل پیشنٹ, شرعی تقاضوں کے ساتھ. تو یہ ایک انشاءاللہ بہت اچھا ایک نظام انشاءاللہ رہے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ الکریم کلینک بھی ہوگا, اسی کے ساتھ جو ہے ریہیب بھی ہوگا. پھر اللہ نہ کرے کہیں ڈیزاسٹرز ہو رہے ہیں یا ہو گئے تو اس میں بھی دعوت اسلامی انڈیا آپ کو نظر آئے گی. بس آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ دعوت اسلامی انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ آپ جوائن رہے, FGN چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ الکریم پروگرامز کے ذریعے سے بھی بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ملے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
پاک کی دکھیا